بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قرآن کریم میں احکام اور مسائل کے تعلق سے ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ درس میں زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے بعض اہم اور بنیادی باتیں بتائی تھیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے شریعت میں جو حکمت عملی اختیار کی گئی ہے، سبحان اللہ، جتا شریعت کے سارے مسائل، شریعت کے سارے احکام، شریعت نے جن جن چیزوں کا مکلف کیا ہے، آپ اس میں دیکھیں گے سراپا حکمت ہے، ہر چیز میں حکمت۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اس شریعت کو بنانے والا وہ بڑی حکمت والا اور بڑا علم والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ دنیا کا قانون نہیں کہ ایک زمانے کے لیے کچھ چل سکتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں خرابیاں ہوتی ہیں، بلکہ انسان جو بھی قانون بناتا ہے اس میں ضرور خرابیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کا یہ قانون، اللہ کا یہ دستور، آپ ذرا غور کریں زکوٰۃ کے بارے میں۔ اسلام میں زکوٰۃ کے تعلق سے زمین میں جو خزانہ، جاہلیت کے زمانے کا خزانہ جو ملتا ہے، سونا چاندی زیورات مجوہرات، اگر کوئی انسان زمین کھود رہا ہے اور کھوتے کھوتے اس کو جو ہے زمین کا کوئی خزانہ مل گیا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس میں 5واں حصہ آپ دیجئے۔ 5واں حصہ کا مطلب 20% آپ اس میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی ہوگی، ایک بار، سال سال نہیں، ایک مرتبہ جیسے آپ کو ملا تو جتنا بھی ملا اس میں سے، اس میں نصاب نہیں ہے، اتنا نصاب یہ سب ساری چیزیں نہیں ہے، 20% آپ اس میں سے دے دیجئے، 5واں حصہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بغیر کسی محنت کی چیز ملی، جی۔ دوسری چیز، کھیتی باڑی ہے آپ کے پاس، تو کھیتی باڑی اگر بارش اور ندی کے پانی سے آپ موٹر لگا کر سینچتے نہیں ہیں، جانوروں کو، بیل وغیرہ کو لگا کر آپ جو ہے کنویں سے آپ پانی سینچتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہو رہی ہے اور وہ خود اگ رہے ہیں، آپ نے صرف جو ہے زمین میں بیج ڈالنے کا اور اس میں جی ہل چلانے کا آپ نے کام کیا ہے، چاہے اپنے ہاتھ سے یا جی جانوروں کی مدد سے یا مشینوں کے ذریعے، لیکن پانی کا جو انتظام ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا ہے۔ تو اس میں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ 10واں حصہ دیں گے۔ 10واں کا حصہ مطلب 10% آپ دیں گے، جو زمین سے جو بھی کھیت غلہ نکلے گا اس میں سے آپ کتنا دیں گے؟ 10واں حصہ دیں گے۔ لیکن اگر آپ تیسری چیز، پہلے آپ نے 20%، دوسرا 5واں حصہ دیا آپ نے، 20% آپ نے دیا، کس میں؟ زمین کے خزانے میں۔ دوسرا جو ہے آپ نے بغیر کسی آپ کے پانی کے انتظام کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتظام ہو رہا ہے، بارش کا پانی، ندی کا پانی، اس سے جو ہے کھیتی باڑی ہو رہی ہے، تو اس میں آپ 10%۔ اگر آپ پانی سینچ کر اپنی محنت سے، چاہے موٹر کے ذریعے ہو، جانوروں کے ذریعے ہو، کسی اور کے ذریعے، بہرحال خود آپ جو ہے اس کو پانی پلانے کا انتظام کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو جی 5% آپ کو دینا پڑے گا، کم ہو گیا۔ جیسے جیسے محنت زیادہ ہو رہی ہے ویسا ویسا زکوٰۃ کا پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ پیسہ سونا چاندی، کرنسی، سامان تجارت،
اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ محنت کرتا ہے، اس میں محنت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، روزمرہ سے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں کتنا پرسنٹ؟ 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں گے، اتنا ہی فرض ہے. یعنی سبحان اللہ، یہ شریعت کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مرحلہ وار انسان کی جتنی محنت ہے اس کے حساب سے مکلف کیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی جان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے، یعنی اتنے ہی اس کو حکم دیتا ہے، برڈن اتنا ہی ہوتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے، اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں. 5 وقت کی نماز ہے، یہ طاقت سے بڑھ کر نہیں. ہم 50 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحم کیا اور صرف جو ہے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے. اب آئیے زیورات اور سونا چاندی کے بارے میں. اس سے پہلے میں نے مختصر طور پر بتایا تھا. زیورات کے تعلق سے جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں علماء میں گرچہ کہ اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ زیورات میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے اور اس میں 1 سال گزر جانے کے بعد سونا اگر ہے تو 85 گرام کا سونا یا اس سے زیادہ، 84 گرام 80 پر 4 گرام آپ کے پاس زیور ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر 80 پر 5 گرام آپ کے پاس ہے اور یا اس سے زیادہ ہے تو ٹوٹل مثال کے طور پر 100 گرام آپ کے پاس ہے یا 200 گرام ہے تو 200 گرام ٹوٹل میں سے نکالنا پڑے گا. یہ نہیں جیسا کہ بعض حضرات نے سوال کیا کہ 80 پر 5 مائنس کر کے اس کے بعد نکالیں گے. نہیں، اگر کسی کے پاس 200 گرام ہے تو ٹوٹل 200 گرام کا زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ جو ہے 85 گرام مائنس کر دو، اس میں سے جو باقی 115 گرام اس میں سے وہ زکوٰۃ دیں گے. نہیں، ٹوٹل اس میں سے زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی. اور چاندی کا جیسا کہ میں نے بتایا 595 590 پر 5 گرام اگر چاندی ہے تو اس میں سے بھی آپ زکوٰۃ نکالیں گے، 2.5% نکالیں گے. اور وہ بھی جیسا کہ میں نے کہا سال گزرنے کے بعد، آپ کے پاس آنے کے بعد سال گزر گیا تو اس میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے. سونا اور چاندی ان دونوں کو ملائیں گے نہیں. سونے کی زکوٰۃ الگ ہے جی اور چاندی کی زکوٰۃ الگ ہے. تو چاندی اور سونے کو دونوں کو ملانے کا نہیں ہے کہ اس میں سے اس کا حساب کر کے اس کو ملا لیں گے اور اگر کم پڑ رہا ہے زکوٰۃ دونوں کو ملا کر اگر پوری ہو رہی ہے تو دونوں کو ملانے کی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں کا الگ حساب الگ الگ ہے. چاندی کا حساب الگ اور سونے کا حساب الگ. البتہ کرنسی کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ کرنسی آج کل جو ہمارے پاس روپیہ ہے یا ڈالر ہے، یہ سب جو ہے اس کو سونے سے جوڑا جائے گا، اگرچہ کہ اکثر علماء کی نظر میں یہ ہے کہ غریب کے فائدے کے لیے اس کو جی چاندی سے جوڑیں گے. اب دیکھیے میں نے آج کے حساب سے نوٹ کر کے آپ کو بتایا کہ جو ہے آج کا ریٹ، چنئی کا جو ریٹ ہے 24 کیرٹ جو بالکل خالص سونا ہے 2904 گرام 2904 روپے 1 گرام قیمت ہے آج کے حساب سے. 2904 روپے 24 کیرٹ گولڈ. اگر آپ 80 پر 5 گرام ضرب نکال دیں گے تو ٹوٹل 2,40,000 پر 6,840 روپے اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی 1 سال گزرنے کے بعد اور 2.5% نکالنا پڑے گا. 2,40,000 پر 6,840 روپے یہ جو ہے نصاب ہے آج کل کی قیمت کے حساب سے. کیونکہ 80 پر 5 گرام جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے اور اسٹینڈرڈ ہائر کمیٹی جو فتویٰ کی سعودی عرب کی ہے اس کے فتوے کے مطابق کہ 80 پر 5 گرام سونا اس کے برابر یا اس سے زیادہ اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اگر ہم کرنسی کو جو ہے سونے سے اگر جوڑیں گے تو آپ پر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟
اگر آپ کے پاس 2,40,000 پر 6,000 روپے 40 پر 6,840 روپے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، اگر اس سے کم ہے تو آپ پر زکات واجب نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ چاندی سے اگر کرنسی کو جوڑیں گے تو آج کل کی قیمت کے حساب سے چاندی کی قیمت 1 گرام چنئی کے ریٹ کے حساب سے 40 پر 9 روپے 50 پیسے ہے. آج کا ریٹ 49 and 50، 40 پر 9 روپے 50 پیسے 1 گرام چاندی. اگر 500 نوٹ پر 5 سے ضرب دیں گے 20 پر 9,450 پر 2. تو جو علماء نے کہا ہے کہ کرنسی کو آپ کس سے جوڑیں گے؟ چاندی سے جوڑیں گے تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو، تو ان کے قول کے حساب سے 20 پر 9,450 پر 2 روپے یا اس سے زیادہ اگر ہے تو آپ کے اوپر زکات فرض ہے. 2.5% آپ کو نکالنا پڑے گا، 40واں حصہ آپ کو نکالنا پڑے گا. دیکھیں دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. کہ کرنسی کو اگر آپ سونے سے جوڑیں گے تو 2,40,000 پر 6,000 روپے 840 روپے اگر ہیں تبھی زکات آپ پر فرض ہے، ورنہ آپ پر زکات فرض نہیں ہے. اور چاندی سے اگر جوڑیں گے کرنسی کو تو آج کی قیمت کے حساب سے 20 پر 9,450 پر 2 روپے یہ نصاب پہنچتا ہے. یہ اگر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ پر زکات ہے، ورنہ آپ پر زکات نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا، کہ روپے کو کس سے جوڑا جاتا ہے. گورنمنٹ کی نظر میں اگر دیکھیں گے حقیقت میں تو گورنمنٹ، انڈیا کی گورنمنٹ ہے، اس طریقے سے امریکہ جو ڈالر وغیرہ ہے یہ سب جو ہے سونے سے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ہماری کرنسی کا مقابلہ سونے سے ہوگا، چاندی سے نہیں ہوگا. تو اس کے حساب سے ہمارا یہ خیال ہے کہ سونے کے حساب سے جوڑیں گے، اور اگر کسی کے پاس کرنسی ہے تو اس کو چاندی سے ہم کمپیئر نہیں کریں گے بلکہ ہم سونے سے کمپیئر کریں گے. اور 2,40,000 پر 6,840 روپے اگر کسی کے پاس ہے تب اس پر جو ہے زکات فرض ہے، ورنہ اس سے کم اگر ہے تو زکات اس پر فرض نہیں ہے. کرنسی اگر کسی کے پاس ڈالر کی شکل میں ہے، چاندی کی یہ کیا نام ہے ریال کی شکل میں ہے، روپے کی شکل میں ہے، تو چونکہ یہ سب سونے ہی کے بدلے میں ہے تو ان سب کو جوڑا جائے گا. یہ نہیں کہ ان کو جو ہے الگ الگ، میرے پاس جو ہے 10-50 ڈالر ہیں اور کچھ 1,000 ریال ہیں اور کچھ 1,000 روپے ہیں، اب سب جوڑیں گے تو جو ہے نصاب تک پہنچ جاتا ہے. اگر الگ الگ کریں گے تو نصاب نہیں پہنچتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ سب کو جوڑنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس شیئرز ہیں شیئر مارکیٹ میں تو اس سے بھی آپ کو زکات سب جوڑنا پڑے گا. سامان تجارت ہے جی، اور اس پر سال گزرا ہے، ان سب کو جوڑ کر ہم زکات نکالیں گے. کیونکہ ان سب کا سونے کا حساب ہی سونے کے ساتھ کمپیئر کر کے زکات نکالا جائے گا. یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر شیئرز مارکیٹ میں ہمارے کچھ شیئرز ہیں تو اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شیئرز جو ہمارے ہیں وہ کیسے ہیں. 2 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ یہ کہ جو ہے مستقل طور پر کمپنی یا فیکٹری کی طرح ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے شیئرز ہوتے ہیں. تو فیکٹری کے جو سامان ہیں، مثال کے طور پر پلاسٹک فیکٹری ہے یا چمڑوں کی فیکٹری ہے جی، اور اسی طریقے سے مختلف فیکٹریاں ہیں گاڑی بنانے کی، ان کی جو مشنری وغیرہ ہے اس کی لاگت پر زکات نہیں ہے. لیکن اس سے جو پروڈکٹ نکلتا ہے اس پروڈکٹ پر اگر 1 سال گزر جائے اس کی قیمت پر یا اس پر، تو اس پر زکات ہے جی. جو مشینیں لگی ہوتی ہیں فیکٹری کی اس پر زکات نہیں ہے، بلکہ زکات کس پر ہے؟ اس سے جو پروڈکٹ نکلتا ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکات ہے. اور شیئرز اگر ایسے ہیں کہ خریدتے ہیں بیچتے ہیں، جیسا کہ سونے کے مارکیٹ کے شیئرز ہوتے ہیں اور دوسرے بہت سارے کمپنیوں کے جو شیئرز ہوتے ہیں بالکل خرید و فروخت کے، تو اس میں جتنا آپ کا اصل ہے اور کیپٹل اور جتنا پروفٹ ہے سب کو جوڑ کر اس میں سے زکات نکالنی پڑے گی، اور سال میں 1 بار اس کی زکات آپ کو دینی ہوگی. اور اسی طریقے سے سامان تجارت، جیسا کہ میں نے کہا سامان تجارت جو بھی ہو، جو آپ کے پاس کپڑوں کی تجارت ہے
یا ہے کہ دوسری گروسری شاپ ہے، برتنوں کی دکان ہے، کوئی بھی، تو اس میں سال میں ایک مرتبہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنا سامان میرے پاس ہے اور کتنا پیسے میرے پاس ہے. پورا حساب کرنے کے بعد اس میں سے آپ کو 2.5% آپ کو زکات نکالنی ہوگی. زمینوں کی زکات، اگر آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ کام کر رہے ہیں، خریدتے اور بیچتے ہیں، آپ کی بزنس جو ہے زمین خریدنا اور بیچنا، تو ایسی صورت میں یہ جو ہے سامان تجارت کے حساب ہوگا. زمین پر سالانہ جو ہے آپ کے پاس حساب کرنا پڑے گا کہ آج مثال کے طور پر رمضان میں آپ زکات دے رہے ہیں، تو ہر رمضان میں آپ کو دینا پڑے گا کہ میری ملکیت میں، میرے قبضے میں، میرے نام سے کتنی زمینیں ہیں، اور ان سب کا آج اگر میں بیچوں تو اس کا کم از کم کتنی قیمت پر یہ زمین بکے گی کم از کم. تو اس کے حساب سے اس سے زکات نکالنی ہوگی، اور ہر سال یہ کرنا ہوگا. جیسے آپ پیسے ہاتھ میں رکھتے ہیں، بالکل اس کے بدلے میں آپ زمین ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ایک بار اگر میں نے زمین کی زکات نکال دی تو بعد میں زکات نکالنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ ریئل اسٹیٹ بزنس کر رہے ہیں تو ہر سال آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میری ملکیت میں کتنے زمینوں کی کیا لاگت ہے اور کیا قیمت ہے، کیا پیسے ہیں. اس کے حساب سے آپ کو اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے، بالکل سونے کے برابر، بالکل پیسے کے برابر، روپے کے برابر، اس میں سے آپ کو 2.5% زکات آپ کو نکالنی ہوگی. زمین آپ نے خریدی، لیکن آپ نے کس لیے زمین خریدی؟ گھر بنانے کے لیے، اپنے استعمال کے گھر بنانے کے لیے، تو اس پر زکات نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے زمین خریدی گھر بنانے کے لیے، لیکن کس لیے گھر بنا رہے ہیں؟ آپ جو ہے کرائے کا مکان بنانے کے لیے، تاکہ اس کی آمدنی ہو. تو کرائے کے مکان اور اس کی زمین پر زکات نہیں ہے. لیکن جو کرایہ آتا ہے وہ سالانہ اگر آپ جوڑیں گے اور سال اس پر گزر جائے تو اس پر آپ کو زکات جو ہے 2.5% اس پر سال گزرنے کے بعد نکالنی ہوگی. کرائے کے مکان پر زکات نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا فیکٹریوں کی مشینوں پر زکات نہیں ہے. کرائے کی زمین، کرائے کے مکان بنانے کے لیے آپ جو ہے اس زمین رکھے ہوئے ہیں، اس پر زکات نہیں ہے. لیکن کرایہ جب آ جاتا ہے، خرچ اگر ہو گیا تو زکات نہیں. لیکن ایک سال اس پر گزرا، آپ کے پاس اضافی مال کے طور پر رہا، تو اس پر آپ کو جو ہے 2.5% زکات دینی ہوگی. ایک زکات ہے جانوروں کی زکات. عام طور پر لوگ شہروں میں جانوروں کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اسلام نے جانوروں کی زکات بھی نکالنے کا حکم دیا. جانوروں کی زکات میں اسلام نے ایک شرط لگائی، وہ یہ ہے کہ جو جانور کی زکات جس پر فرض ہے، ان جانوروں پر زکات فرض ہے جو زیادہ تر یا سال بھر ادھر باہر کی زمین میں جو کھیتی باڑی ہے، جو بھی یعنی اپنے طور پر آپ جو ہے اس کے چارے کا انتظام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جا رہے ہیں پہاڑوں میں، ادھر ادھر جنگلوں میں چر کر یہ جو ہے جانور پل رہے ہیں، اسی پر زکات ہے. اگر یہ جانور آپ سال بھر یا سال کا اکثر حصہ اس کے چارے کا انتظام اپنے طور سے آپ کر رہے ہیں پیسے لگا کر، تو اس پر زکات نہیں ہے، چاہے جانور کتنا بھی ہو. لیکن یہی جانور اگر آپ جانوروں کا بزنس کر رہے ہیں تو یہ سامان تجارت میں آ جاتے ہیں. تو سامان تجارت کے حساب سے آپ کو اس کی لاگت کے حساب سے زکات دینی پڑے گی. جانور آپ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، یہی بزنس ہے آپ کی، تو ایسی صورت میں آپ کو سال میں یہ سامان تجارت کا حساب سے ہوگا، جانوروں کے حساب سے نہیں ہوگا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا عام طور پر جو قریوں میں، دیہاتوں میں جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں، تو ان کے حساب سے یہ ہے کہ اگر یہ جانور اکثر چارے کا انتظام آپ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے باہر جا کر جنگلوں میں ایسے ہی عام جگہوں میں جا کر چر رہے ہیں تو ان پر زکات ہے جب ان پر ایک سال گزر جائے. اور شریعت نے ان کی تحدید کی ہے. اونٹوں کی زکات، 1 سے 4 تک اگر اونٹ ہیں تو زکات نہیں ہے، الا ہے کہ آدمی اپنی طرف سے دینا چاہے تو الگ بات ہے.
لیکن اگر 5 اونٹ اگر کسی کے پاس ہیں 9 اونٹ تک, تو اس میں زکات کے طور پر 1 بکری دے گا. 5 اونٹ اگر کسی کے پاس ہے 9 اونٹ تک, اس میں سے کیا اس کے لیے زکات کیا ہے؟ 1 بکری زکات دے گا. اگر یہ اونٹ 10 ہو جائیں, 10 سے 14 تک, تو 2 بکریاں زکات دے گا. دیکھیے صحیح بخاری کی روایت, یہ ساری چیزیں, یہ تفصیلات شریعت نے بتائی ہیں. کتنی دقیق چیزیں دیکھیے شریعت میں, کتنی تفصیل, سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ ساری تفصیلات آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ شریعت دی جو ہر لحاظ سے مکمل اور پرفیکٹ ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے. انسان کو اپنی طرف سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں, تفصیلات ساری چیزیں ہیں. اگر 15 اونٹ ہو جائیں, 15 سے 19 تک 3 بکریاں, اگر 20 ہو جائے تو 20 سے 24 تک 4 بکریاں زکات نکالنی پڑیں گی. اگر 25 اونٹ ہو جائیں تو 25 سے 35 اونٹ تک 1 اونٹ زکات میں نکالیں گے. کون سی اونٹ؟ جس کی عمر 1 سال کی ہوئی ہو, 1 سال مکمل ہو کر دوسرے سال میں ہو, تو ایسے اونٹ کو آپ زکات میں دیں گے. 1 اونٹ 25 سے لے کر 35 تک. شریعت میں باقاعدہ اس کو بنت مخاض کہا گیا عربی میں, کہ وہ اونٹ جس کی 1 سال, اونٹنی جس کی 1 سال ہو گئی اور دوسرے سال میں جو ہے وہ اس کی عمر ہے, تو اس زکات نکالیں گے. 36 اونٹ ہو گئے آپ کے پاس, 36 سے 45 تک, 30 پر 6 سے 40 پر 5 تک, تو اس میں 1 اونٹ دیں گے. لیکن کیسی اونٹنی؟ جس کی عمر 2 سال ہو چکی ہو, جس کی عمر 2 سال ہو چکی ہو. 40 پر 6 سے 40 تک اگر ہے آپ کے پاس, تو 1 اونٹ دیں گے, اونٹنی دیں گے جس کی عمر 3 سال ہو چکی ہو. تو سبحان اللہ, شریعت کتنی مکمل اور کتنی باریکی کے ساتھ یہ ساری زکات کی تفصیلات بتائی گئی ہیں. یہ سارے چونکہ مسائل عام طور پر لوگ نہیں جانتے, اس لیے میں نے آپ کو بتایا. یہ ساری چیزیں بخاری کی حدیثوں میں, صحیح مسلم کی حدیثوں میں موجود ہیں. بکری کی زکات, اگر کسی کے پاس 30 پر 9 بکری ہو, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بکری ایسی بکریاں جو عام جگہوں میں چر رہی ہیں, آپ اس کی طرف سے چارے کا انتظام نہیں کر رہے ہیں, اس پر زکات نہیں ہے. اگر 40 ہو جائے تو 40 سے 120 بکری تک جو ہے 1 بکری زکات میں دینی پڑے گی. 120 پر 1 سے 200 تک 2 بکریاں زکات میں نکالنی پڑیں گی, اور 201 سے 300 تک 3 بکریاں نکالنی پڑیں گی. پھر اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری دینی پڑے گی. گایوں کی زکات, گایوں کی زکات 29 تک کوئی زکات نہیں ہے. اگر 30 ہو جائے تو اس میں 1 گائے آپ کو زکات میں نکالنی پڑے گی جس کا 1 سال ہو جائے, جس کی عمر 1 سال ہو جائے. اگر 40 گائے ہیں تو اس میں 1 گائے آپ کو زکات میں نکالنی پڑے گی جس کی عمر جو ہے 2 سال ہو جائے. اگر 60 ہو جائے تو اس میں 30 اور 30, جیسا کہ میں نے کہا 1 سال کی جو ہے 1 سال کی 2 گائے آپ کو زکات میں دینی پڑے گی. اسی طریقے سے شریعت نے بتایا. اور زکات کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ایسے ادارے ہیں, دعوتی ادارے ہیں, بیت المال ہے, تعلیمی ادارے ہیں, مدرسے ہیں, خیراتی ادارے ہیں, جو عام پبلک کے لیے, اسی طریقے سے حکومت کے جو مال ہیں اس پر زکات نہیں ہے. جو عام پبلک کے لیے جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, جو ادارے ہیں, اس پر زکات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسا مدرسہ ہو جو بزنس کے لیے بنایا گیا ہو, جس کا مقصد بزنس ہو, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی آمدنی پر جو ہے سال گزرنے پر اس پر نکالنی پڑے گی, کیونکہ اس کا مقصد جو ہے بزنس ہے, کمرشل مقصد, کہ آپ جو ہے پیسے بنانے کے لیے کچھ لوگ مل کر جو ہے پیسے ڈالے ہیں اور انویسٹمنٹ کیے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ بزنس کریں, اسکول کے ذریعے بزنس کریں, ہسپتال کے ذریعے بزنس کریں, تو اس پر جو آمدنی ہوگی اس پر زکات نکالنی پڑے گی. اور اسی طریقے سے قرض ہے, اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے, ایسا قرض ہے یہ قرض واپس آنے والا ہے,
تو علماء کا یہ قول ہے راجح قول کہ اس پہ آپ زکات دیں گے. لیکن ایسا قرض ہے کہ اس کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے, کوئی یقین نہیں ہے, تو جب یہ قرض واپس آپ کو ملے گا اس وقت آپ زکات اس کا نکالیں گے, اس سے پہلے آپ کو زکات نکالنے کی ضرورت نہیں. زکات کے مستحقین میں سے کون کون زکات کے مستحقین ہیں, اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غریبوں کے لیے اور مسکینوں کے لیے. غریب اور مسکین میں علماء نے یہ فرق کیا کہ فقیر وہ ہے جو مانگتا ہے, اور مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں ہے. اور وہ لوگ جو زکات جمع کرنے اور زکات کی تقسیم کرنے میں کام کرتے ہیں ان کو بھی تنخواہ اس میں سے دے سکتے ہیں, زکات میں سے نکال سکتے ہیں. لیکن مدرسوں کے نام پر جو بعض جگہوں میں چندہ جمع ہوتا ہے اور نعوذ باللہ جمع کرنے والے جمع کر کے اس میں سے 60% یا 50% اس میں سے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ جتنا مال جمع کیا اس میں سے 60% آپ کو دیں گے, یہ 50% دیں گے. نعوذ باللہ, یہ کیا چیز ہے؟ آپ اس کی تنخواہ متعین کریں, اور پرسنٹیج بھی ہے تو اتنا پرسنٹیج کہ آدھے سے زیادہ پیسے جو ہے نعوذ باللہ جمع کرنے والے کے کھاتے میں جائے اور مدرسے کو جو ہے 40% یا 50% ملے, یہ تو ظلم ہے نعوذ باللہ, تو بالکل غلط ہے. والمؤلفۃ قلوبہم, اور اسی طریقے سے ایسے لوگ جن کے دل کو جوڑنے کے لیے, یعنی اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو نو مسلم جو ابھی بھی مسلمان ہوا, اس کے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کے دل کو جوڑنے کے لیے اس کو ہم دے سکتے ہیں, اگرچہ کہ وہ ضرورت مند نہ ہو. دیکھیے گا, فقیر رہ گئے تو فقیر کے کیٹیگری میں آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایسا آدمی جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے, یا ایسا آدمی جس کے اسلام لانے کی امید ہے, مسلمان ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کے جو ہے آپ اس کی دلجوئی کریں گے تو مسلمان ہو سکتا ہے. تیسرا علماء نے یہ بھی کہا کہ ایسا شخص جس کے شر سے مسلمان بچنے کے لیے زکات میں سے کچھ حصہ نکال سکتے ہیں. ایک ایسا غیر مسلم جی اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ مسلمانوں کو اس کے شر سے بچایا جائے, تو علماء نے کہا کہ مؤلفۃ قلوبہم میں وہ بھی آتے ہیں. وفی الرقاب, غلاموں کو آزاد کرنا, اور رقاب میں اسی طریقے سے وہ لوگ ہیں جو قیدی ہیں, مسلم قیدی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں پر بعض لوگوں پر, نوجوانوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے اور بغیر کسی تحقیق کے لے جا کر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں, ان کے گھر والوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں, یہ معاشرے کی بڑی غلطی ہے, بہت بڑا جرم ہے. یہ معاشرہ اور ہماری قوم کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو, ان کے لوگوں کو, ان کے رشتہ داروں کا خیال کریں, اور یہ حصہ باقاعدہ زکات میں آتا ہے. پھر رقاب جو قیدی ہیں جی, ایسے قیدی مظلوم, ایسے لوگوں کو چھڑانے کے لیے ان کی فیس دی جا سکتی ہے, جو وکیلوں کی فیس دی جا سکتی ہے جی, مقدمہ لڑنے کے لیے جو ہے ان کی فیس دی جا سکتی ہے, زکات کا پیسے اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے. والغارمین, اور مقروض لوگ, اور غارمین میں وہ بھی ہیں جو اگر کسی کے خون بہا, جس کو کہتے ہیں دیت, اگر اپنے ذمے لے لیتا ہے, اس کو ضرورت پڑتی ہے, اس کو بھی مدد کر سکتے ہیں. وہ فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ سے مراد اصل میں قرآن میں تو یہ ہے کہ جہاد میں مراد ہے, لیکن جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد دعوت کے راستے میں جو روڑے آتے ہیں ان کو نکالنا. جہاد کا مقصد کیا ہے کہ اسلام کا پیغام سب کو پہنچے, اس راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو نکالنے کے لیے جہاد ہے, لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہے جہاد, جیسا کہ آج کل سیریا اور عراق میں ہو رہا ہے. معصوم لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ بن گئے ہیں, خلافت قائم ہو گئی ہے اور ہمیں بیعت کرنا ہے. نعوذ باللہ. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اننون آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور اس کے ساتھ لڑتے لڑتے مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی. تو جہاد یہ نہیں ہے جو لوگ ہر کوئی جھنڈا نکال لیا اور کہا اور جو ہے سبحان اللہ ہر ایک کو کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ کافر ہے. نعوذ باللہ.
یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. یہ کس نے کہا کہ جہاد ہے؟ تو بہرحال فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے سے مراد اصل میں جہاد ہے. علماء نے کہا کہ جہاں پر وسائل نہیں ہیں، دعوت کے لیے مسائل نہیں ہیں، ایسی جگہ پر دعوت اور دین کی تعلیم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. فی سبیل اللہ میں علماء نے کہا ہے کہ یہ جو ہے دعوت اس سے مراد ہے. یہ مکے کی جو رابطہ عالم اسلامی کے فقہ اکیڈمی کمیٹی جو جدہ میں ہے، اور رابطہ عالم اسلامی مسلم ورلڈ لیگ کی جو کمیٹی ہے وہ، اور اسی طریقے سے ہیئت کبار العلماء جو سعودی عرب کی جو اسٹینڈرڈ فتویٰ کمیٹی ہے، ان سب کا یہی ہے کہ فی سبیل اللہ میں دعوت جو ہے اور اس میں استعمال ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. وابن السبیل اور مسافر جو اگرچہ کہ اپنی بستی میں مالدار ہے لیکن سفر میں آیا، اس کا جیب کٹ گیا، اس کے پیسے سب ختم ہو گئے، تو ضرورت اگر پڑے تو اس کو بالکل دے سکتے ہیں. یہ سب مسائل تھے کوئی زکوٰۃ کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کے مسائل سمجھنے، دین کے احکام سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں جگا دے، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا ٹکڑا بنا دے. آمین ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.